الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ بہت مختصر ہے، لیکن اتنی ہی قیمتی بھی ہے. دوسری امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر کو بہت کم رکھا ہے، لیکن چونکہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے اس کی کم عمری کے باوجود اس کا درجہ اور اس کے اعمال کا ثواب پہلی امتوں سے بہت زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ایک حدیث میں مثال کے ذریعے سے سمجھایا، کیونکہ اس آخری امت میں پچھلی امتوں میں سے یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو دین حق پر قرار دینے والے ہیں، اپنی نسبت اللہ کے سچے رسولوں کی طرف کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اس وجہ سے اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے باوجود، رسالت کے اقرار کے باوجود، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے باوجود وہ مومن اور مسلمان نہیں ہیں. اعمال وہ بھی کرتے ہیں، ان میں بھی راہب ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبت لوگ ہوتے ہیں، اپنے حساب سے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آج ان کی عبادتوں کا ان پر کوئی اجر نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اس کا حاصل نہیں ہے. لیکن جس زمانے میں ان کی عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی تھی اور بڑے بڑے عبادت گزار ان میں پائے جاتے تھے، ان کے مقابلے میں اس امت کے عبادت گزاروں کا کیا تقابل ہے، کیا فرق ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال کے طور پر بتایا. اس سے اس امت کی عمر کی کمی بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت چھوٹی عمر لے کر یہ امت آئی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مزدور ہے جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. کب سے کب تک کرتا ہے؟ فجر سے لے کر ظہر تک. یہ ایک اچھا خاصا وقفہ ہے. مثال کے طور پر آج 7 بجے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، تو 8، 9، 10، 11، 12، 12:30، 1 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اتنا طویل وقت وہ مزدوری کرتا ہے، اور
اس کی مزدوری میں اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مزدور یہود قوم ہے کہ وقت زیادہ ہے اجرت کم ہے۔ دوسرا مزدور ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو بھی اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں وقت کم ہے اور تھوڑی اجرت اس کو زیادہ ملتی ہے۔ اور تیسرا ایک مزدور ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک محنت کرتا ہے، جو بہت مختصر سا وقت ہے، آج کل تو بس 1 گھنٹہ سمجھ لیجیے، اور اسے پہلے مزدوروں کے مقابلے میں 2 گنا اجرت دی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت ہے کہ مزدوری اور محنت کا وقت بہت کم ہے اور اجرت پہلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اسی حدیث سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عصر کا وقت مثل ثانی پر شروع ہوتا ہے۔ ایک ہے وقت شافعی وقت مشہور ہے، جو حضرات حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے، انہیں پتا ہے کہ عصر کا وقت کتنا جلدی وہاں پر شروع ہو جاتا ہے، اور نماز عصر کی کتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ 3:30 بجے ہی کھڑی ہو گئی، اور پھر 3:30 بجے سے لے کر مغرب تو اپنے وقت پر ہی ہوگی، غروب ہوگا تو ہی مغرب کا نماز کا وقت شروع ہوگا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث میں، فن حدیث کے اعتبار سے صحیح حدیث میں جو یہ فرمایا ہے آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہ بہت تھوڑی سی عمر اور بہت تھوڑا سا وقت ہے لیکن اس کے عمل پر اجرت بہت زیادہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت مثل ثانی پہ شروع ہوتا ہے۔ جو ہمارا عصر کا وقت ہے، جو کم سے کم یوں سمجھیے کہ 1 سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد شروع ہوتا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں اس مسئلے پر اس حدیث سے بہت زبردست استدلال کیا اور فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ مدلل اور مبرہن ہے، اس کے پیچھے مضبوط دلائل ہے۔ تو بہرحال اس امت کو بہت تھوڑی عمر ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی عمر ما بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کی ہے، اسی کے درمیان عام طور پر لوگ دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت کے قریب تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ دنیا سے جائیں گے، اور ہم دیکھ بھی رہے بچپنے میں، جوانی میں، کم عمری میں ہی لوگ وفات پا جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر دی ہے لیکن ہے بہت قیمتی، اس لیے کہ آخرت جو اصل ہے، جس کے کامیابی اور ناکامی کے لیے ہمیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہے۔ جیسے اعمال رہیں گے ویسے ہی آخرت کے اندر فیصلہ، اور آخرت طویل ہے، بہت لمبی ہے، لامحدود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر پوری دنیا کو مکئی کے دانوں سے بھر دیا جائے، الگ الگ لوگ تعبیریں اختیار کرتے ہیں، کوئی رائی کا دانہ بولتا ہے، لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکئی کا دانہ لکھا ہے کہ مکئی کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندے کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے، اور وہ پرندہ 10 لاکھ سال میں ایک مرتبہ آئے اور ایک دانہ اس میں سے اٹھا کر لے جائے،
1 ملین سال کے بعد، 10 لاکھ سال کے، پھر دوسری مرتبہ 10 لاکھ سال کے بعد آئے اور ایک دانہ لے کے جائے، اور اسی طریقے سے 10 لاکھ سال کے بعد آتا رہے، ایک ایک دانہ لے کر جاتا رہے، تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ یہ سارے دنیا میں بچھائے اور پھیلائے گئے دانے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، کیونکہ دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، ہر شے کی ایک موت ہے، اور اس موت کا نام قیامت ہے، کہ قیامت ہر چیز کو فنا کر دے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہی باقی ہے۔ جب سب ختم ہو جائے گا، اللہ ہی پہلے بھی تھے، اس وقت بھی باقی رہیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ سارے دانے ختم ہو سکتے ہیں، یہ سارے دانے ختم ہو سکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا فانی ہے، کہ کتنی بھی زیادہ اس کو زندگی مل جائے، اس کو ختم ہونا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت باقی ہے، لامحدود ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر اس کو نکالے، اس انگلی کے اوپر جو پانی کی تری یا قطرہ لگا ہوا رہے گا، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور اس کے مقابلے میں پورا سمندر وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس قطرے کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے، دنیا کو آخرت کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطرہ جس طرح سے ختم ہونے والی چیز ہے، اسی طریقے سے سمندر بھی ختم ہونے والی چیز، دونوں محدود ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا محدود ہے اور آخرت لامحدود ہے۔ تو دنیا اور ہماری زندگی یہ سب ختم ہونے والی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ اب یہاں سے انسان لے کر کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں بڑے اچھے انداز میں سمجھا ہے، ہر چیز سمجھا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دے، ہمیں بھی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں اسے چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ 3 جو اس کے ساتھ جاتی ہے؟ اہلہ، اس کے گھر والے جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال جاتا ہے، وعملہ، اور اس کا عمل جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وہ عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اس میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، گھر والے واپس آ جاتے ہیں، مال واپس آ جاتا ہے، عمل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ عمل دنیا میں بھی اس کے ساتھ لگا رہا، موت کے وقت بھی لگا رہا، اور قبر میں بھی ساتھ میں گیا، اور پھر آخر میں جنت میں بھی پہنچانے تک، یا اللہ حفاظت فرمائے جہنم میں ڈلوانے تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو وہ چیزیں جن کے ساتھ ہمارا بڑا اٹیچمنٹ ہے، بڑا تعلق ہے، بڑے جذبات ہیں، جن کے لیے بڑی ہماری قربانیاں ہیں، بڑی بڑی پلاننگ ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، وہ سب ہم کو چھوڑ کر چلے جائے گی۔ گھر والے، ارے بھائی آج آدمی اتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور کیا کیا کرتا ہے جس کو دنیا جانتی بھی نہیں، اور جو نہیں کرنا وہ بھی کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر ہر انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ میں تو میرے گھر والوں کے لیے کرتا ہوں، باقی میرے پیٹ کا تو کوئی مسئلہ ہی۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ بیوی کے لیے کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ بچوں کے لیے کرتا ہے، بچوں کا فیوچر سنور جائے، میرے بچے میرے مرنے کے بعد خوشحال رہیں،
کسی کے محتاج نہ رہیں، میری بیوی کے اوپر کوئی آنچ نہ ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی اپنے اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ سارے مسائل کے اوپر ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہم ساری چیزوں کو سمجھاتے ہیں، تو اس پر ایک سوال وہ ضرور کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اپنے مال کو اپنے بچوں میں بانٹ دیں گے تو ہماری بیوی کا کیا ہوگا؟ ہم بتاتے ہیں کہ تو اپنی بیوی کے لیے اچھے سے اچھا رکھو۔ تو ہر انسان کو ایک حد پر جانے کے بعد اپنی بیوی کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی اس کے لیے بھی مکان ہو جائے، اس کے لیے بھی کچھ آمدنی کا انتظام ہو جائے، اور بچوں کے لیے بھی ہو جائے۔ تو ساری محنتیں آدمی جو کرتا ہے وہ انہی کے لیے کرتا ہے۔ اور دولت سے تو محبت ہر ایک کو ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دولت سے محبت نہیں۔ مفتی تقی صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ دولت سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی کو کنٹرول کرنا زہد ہے۔ محبت ہی نہ ہو تو کنٹرول کرنے والی کیا چیز ہے؟ ارے بھائی ایک آدمی اندھا ہے اور وہ پکچر نہیں دیکھتا تو بھائی کون سا کمال ہے؟ ایک آدمی بہرا ہے اور وہ غلط باتیں غیبت گالیاں نہیں سنتا، کون سا کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے جس کی آنکھیں ہیں اس کے باوجود وہ گناہ کے مناظر نہیں دیکھتا، کان ہے لیکن وہ بولتا ہے بھائی یہ برائی کر کے میرے سامنے کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دے، تیرے کو گالی دینا تو کسی اور کے پاس دے، میرے پاس یہ کمال ہے۔ تو دنیا کی محبت، دولت کی محبت یہ انسان کے فطرت میں رکھی گئی، اور استدلال میں انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عمر سے بڑا زاہد متوکل کون ہوگا؟ جن کی زاہدانہ زندگی صحابہ رونے لگے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کیا جب ان کو خلافت ملی، اور پھر ان کا کھانا بیان کیا، کس طرح کا وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو حضرات صحابہ اور حضرات تابعین ان کی زاہدانہ زندگی کو دیکھ کر رونے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی خلافت کے زمانے میں کسی جگہ سے غنیمت کا مال آیا اور بے حساب مال آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے امتحان لیتے ہیں، اور جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کے ساتھ یہی ہوا، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جب دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آ گئی کہ سلطنتیں بھی مل گئی، بڑی بڑی عمارتیں بھی مل گئی، اور حقیقی دولت سونے اور چاندی کی شکلوں میں بھی مل گئی، تو انہوں نے کبھی اس کو مڑ کر بھی دیکھا؟ یہ ان کا کمال تھا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں غنیمت کا مال آیا اور بے حساب مال آیا۔ حضرت عمر کا جو قد تھا کافی لمبا تھا۔ بعض حضرات جو حضرت عمر سے بہت محبت رکھتے تھے، ہر آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، صحابہ میں کوئی صحابہ کسی کو پسند ہے، بعضوں کو حضرت خالد ابن ولید کی شجاعت کی وجہ سے وہ بہت پسند ہے، بعضوں کو ابو عبیدہ ابن الجراح بہت پسند ہے، اسی وجہ سے آج کے ابو عبیدہ کا نام سنتے ان کے جسم میں ایمان کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اکثروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر سے بہت لگا ہوا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، درجے میں حضرت ابو بکر یقیناً آگے ہیں اور ان کا مقام ہی الگ ہے،
لیکن حضرت عمر کی شخصیت اور ان کے اندر جو خوبیاں اور جو صفات ظاہر ہو کر سامنے آئی، اس کی وجہ سے لوگوں کو حضرت عمر سے بہت محبت ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی. میں نے خود ان سے سنا کہ جب میں نے حضرت عمر کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے، ایسے تو کئی کتابیں ہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کتاب الفاروق، تو فرمایا کہ جس دن میں نے الفاروق ختم کیا اسی رات میں مجھے خواب میں حضرت عمر کا دیدار ہوا، اور اس میں اللہ کے رسول بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حضرت عمر قد میں اونچے ہیں، حضرت عمر کی جو ہائٹ ہے وہ اونچی ہے. اور سیرت و سوانے میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر قد میں اونچے تھے، صحت مند تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے، شجاع تھے. تو حضرت عمر کھڑے تھے اور سونے کے ڈھیر لگ رہے تھے جو غنیمت سے مال آیا تھا. حضرت عمر اتنے طویل قد ہونے کے باوجود اس سونے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کتنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کثرت کے ساتھ دولت کو دیکھا، سونا دیکھا، چاندی دیکھا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی. اس میں یہ جملہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں دولت سے محبت ہے. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دولت سے محبت انسان کی فطرت میں داخل. کوئی بولے بھائی میرے کو کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اگر تیرے کو کچھ نہیں ہے تو حضرت عمر جھوٹے، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر جھوٹے. ہاں تو نے تیرے اوپر کنٹرول کیا ہے وہ بات الگ ہے. جیسے اللہ والے ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. جیسے ہر انسان کے اندر اللہ نے نفس رکھا ہے اور نفس برائی کی طرف بلاتا ہے. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں نے پڑھا اور ان کے بیان میں بھی سنا کہ اللہ والوں کو تو نفس زیادہ دوڑاتا ہے برائی کی طرف، کیونکہ ساری طاقتیں شیطان کی انہی کے پیچھے لگی ہے. لیکن ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو دباتے رہتے ہیں، اپنے نفس کو پچھاڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے. تو کوئی اللہ والا یہ بولے یا کوئی شخص یہ بولے کہ بھائی میرے دل میں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو ہمارے ایک ساتھی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اس کو کہو کسی حکیم کے پاس جا کے علاج کرائے، تیرے میں مردانگی. ارے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر انسان میں دولت کی محبت ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے اس کو ایک دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم میں دولت کی محبت ہے. اس بات کا اقرار کیا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ تو نے یہ جو دولت دی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی ہم کو توفیق نصیب. اصل یہ ہے، اصل یہ ہے کہ انسان اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو صحیح جگہ خرچ کرے. اپنی ذات پر کتنا خرچ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پر کتنا خرچ کرنا ہے، اپنی ضرورتوں پر کتنا خرچ کرنا ہے، یہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسراف اور تبذیر کے اندر داخل ہو جائیں اور ہمیں خدا کا نافرمان قرار دیا جائے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ہم شیطان کے بھائی ہو جائیں. ایسا نہ ہو جائے. اور کتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ مال تو اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال ہم پر فرض ہے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کے گھر والے جاتے ہیں، ایک اس کا مال جاتا ہے،
اور اس کا عمل جاتا ہے. گھر والوں میں بھی عورتیں بیچاری گھر تک ہی رہتی ہے. جن عورتوں کے پیچھے انسان اپنا جان چھڑک دیتا ہے, ہاں, ان کو راضی کرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے, معافی چاہتا ہوں, ماں کو بھی ناراض کرتا ہے, اور بہت سی مرتبہ اپنے دوسرے خونی رشتہ داروں کو بھی ناراض کرتا ہے. میری بیوی راضی رہنا چاہیے, اور اس کے لیے بہت سی مرتبہ ناجائز اور حرام طریقے سے کماتا ہے کہ بھائی اس کی اب خواہش کو پورا کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے پورا کرنا ہے. وہ بیوی کہاں تک رہتی ہے؟ گھر کے دروازے تک. تو جن کا ساتھ دنیا کے اندر ہے اور جن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, اس کا ساتھ دروازے تک. تو عورتیں تو گھر دروازے تک رہتی ہے. باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ آتے ہیں, ہمارا کچھ کام بھی کرتے ہیں. ہم کو جو ہے وہ نہلائیں گے, دھلائیں گے, کفن پہنائیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, ہمیں دعا بھی دیں گے, ایصال ثواب بھی کریں گے, دفن بھی کریں گے. دفن کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ بھی جائیں گے. کچھ چاہنے والے ہوتے جو بیٹھ جاتے, ورنہ آج کل تو بیٹھنے والا مزاج بھی نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں پر بیٹھا جائے تاکہ قبر والے کو تھوڑی انسیت محسوس ہو. ابھی رشتہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی باقی ہے. اس کو تھوڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہے. جیسے کیسے ہاسپٹل کے اندر کسی کو آئی سی یو کے اندر ڈال دیا جائے اور بالکل خالی ہو تو آئی سی یو کی گھبراہٹ سے ہی وہ آدھا بیمار ہو جاتا ہے. اور پھر کوئی اگر اپنا چلا جائے اور دو اچھے جملے اس سے بول دے, پیار بھرے, ہمت افزائی والے, شفا اور صحت والے کچھ دعا دے دے, تو اس کی بیماری آدھے سے زیادہ وہیں پر ختم ہو جاتی. بالکل اسی طریقے سے انسیت باقی رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر. تو یہ لوگ جاتے ہیں, لیکن کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بھائی میرا تو بہت جگری دوست تھا, اس کے بغیر تو میں نہ کہیں جاتا تھا اور نہ کہیں آتا تھا, میرا کھانا اس کے بغیر حلق کے نیچے ہی نہیں اترتا تھا, اس کی پسند سے ہی میرے کپڑے طے ہوتے تھے, وغیرہ وغیرہ. اب تو میں بھی قبر میں ساتھ میں جاؤں گا. کوئی جانے کے لیے تیار واپس ہو جائے گا. تو گھر والے رشتے دار واپس. اسی طریقے سے مال بھی جاتا ہے اور واپس آتا ہے. آج کا دور تو ایسا ہے کہ مال نہیں جاتا. مال اتنا نکما ہے, مال اتنا نکما ہے کہ وہ تو ذرا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار. پہلے زمانے میں جو پرانا زمانہ تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں, پہلا زمانہ, اس زمانے میں جب کوئی آدمی مرتا تھا تو اس کے مال و دولت کو بھی ایسا لکھا گیا ہے, اس کے مال و دولت کو بھی اس کے ساتھ لے کے جاتے تھے کہ بھائی بیچارے نے اتنی محنت کر کے کمایا تو لاسٹ تک تھوڑا سا, اور پھر بعد میں لے کے آ جاتے تھے. کوئی بھی مال ڈالتا نہیں تھا, وہ مال بھی آ جاتا. بعض علماء نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ غلام ہوا کرتے تھے, غلام بھی مال ہی ہوتا تھا, تو وہ غلام جو ہے جاتا تھا, وہ بھی نماز پڑھتا تھا سب کچھ, لیکن پھر وہ واپس آ جاتا تو مال واپس آ جاتا. دو چیزیں جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ تعلق میں رہی, مرنے کے بعد اس کا تعلق رہا, لیکن قبر تک ہی رہا, وہ واپس آئے. اب ایک چیز جو ہے بیچاری عمل والی, وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ اور بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.